اگر کوئی پاکستان میں زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، خاص طور پر ایک نئے گریجویٹ کے طور پر، تو ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنا کیریئر کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں انڈس بیسن اریگیشن سسٹم کی۔ تو آئیے آج ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ نظام ہے کیا اور یہ ہماری زرعی زندگی کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں صرف ایک نمبر سے، 90%۔ بس یہ ایک ہنسا ذہن میں رکھیں، یہ نمبر اکیلے ہی اس پورے سسٹم کی اہمیت کو، اس کے پیمانے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، یہ 90% کیا ہے؟ یہ پاکستان کی خوراک کی پیداوار کا وہ حصہ ہے جو صرف اور صرف ایک سسٹم پر، اسی انڈس بیسن سسٹم پر انحصار کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے زراعت کے ماہرین کی جو اگلی نسل ہے، ان کے لیے اس سسٹم کی صحت، اس کے چیلنجز کو سمجھنا کتنا ضروری ہوگا، اور آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ساخت کی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عام سا نہری نظام نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مربوط آبپاشی کے نظام کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں بڑا، تو اس کا پیمانہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اچھا، اس کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ نمبرز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 3، یہ ہیں اس سسٹم کے 3 بڑے ریزروائرز، یعنی پانی ذخیرہ کرنے والے ڈیم۔ سمجھ لیں کہ یہ اس پورے نظام کا دل ہیں۔ پھر آتا ہے نمبر 19۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بیراج جو دریاؤں کے بہاؤ کا رخ موڑتے ہیں اور پانی کو نہروں کے اس وسیع جال میں بھیجتے ہیں۔ اب ذرا لمبائی کی بات کرتے ہیں۔ 64,000 کلومیٹر، یہ اس کی مین کینالز یعنی بڑی نہروں کے نیٹ ورک کی لمبائی ہے۔ اندازہ کریں، یہ اتنا ہے کہ زمین کے گرد 1.5 چکر لگ جائے۔ اور آخر میں یہ نمبر تو آپ کو حیران ہی کر دے گا، 1.6 ملین کلومیٹرز۔ یہ ان چھوٹی نالیوں جنہیں ہم کھالے کہتے ہیں، ان کی لمبائی ہے جو پانی کو سیدھا ایک ایک کھیت تک پہنچاتی ہیں۔ مطلب واقعی ایک دیویاکائے نظام ہے۔ تو دیکھیں، یہ صرف نہروں کا ایک جال نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا انفراسٹرکچر ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکھر بیراج، تربیلا ڈیم یا پھر چشمہ جہلم جیسی لنک کینالز۔ یہ سب اس دیوے ہیکل جسم کے اہم اعضاء کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس کا سائز تو ہم نے دیکھ لیا، بہت بڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس سسٹم کی صحت کیسی ہے؟ چلیں اس کے کچھ وائٹل سائنس چیک کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کی رپورٹ دیکھتا ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت اہم کہانی بتاتا ہے۔ دیکھیں، اس سسٹم کو پانی ملتا کہاں سے ہے؟ تقریباً 65% پانی برف اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے آتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا زرعی نظام موسمیاتی تبدیلیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کا مستقبل ان پہاڑوں کی صحت سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ایک اور تشویشناک بات ہے، ہمارے جو بڑے ڈیم ہیں جیسے تربیلا اور منگلا، ان میں مٹی اور گاد جمع ہونے کی وجہ سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً 28% کم ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جب نہروں کا پانی کم ہوتا ہے تو دباؤ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا زمین کے نیچے۔ آج 10 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویلز زمین سے پانی کھینچ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کوپنگ میکینزم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ تو پھر تشخیص کیا ہے؟ اگر ہم اسی ڈاکٹر والی مثال کو آگے بڑھائیں تو اس مریض یعنی ہمارے آبپاشی کے نظام کی 3 بڑی بیماریاں یا کہہ لیں کہ لیکس کون سی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زراعت کے نئے ماہرین کو اپنی پوری توجہ دینی ہوگی۔ یہ تینوں مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ایفیشنسی لیک یعنی کارکردگی کا مسئلہ، دوسرا ہے ایکویٹی لیک یعنی غیر مساوی تقسیم، اور تیسرا ہے سوئل لیک یعنی زمین کی خرابی۔ چلیں ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ 60%، جی 60%۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس نمبر کے بارے میں سوچیں، یہ کتنا بڑا ضیاع ہے۔ تو یہ 60% ہے کیا؟ یہ وہ پانی ہے جو نہر کے ہیڈ سے تو نکلتا ہے، لیکن فصل کی جڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی لیک۔ وجہ پرانی نہریں، پانی کا رساؤ اور آبپاشی کے پرانے طریقے، اور یہی جدید واٹر مینجمنٹ کے ماہرین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا لیک ہے ایکویٹی کا، جسے عام زبان میں ٹیل اینڈ کا مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب بہت سادہ ہے، جو کسان نہر کے شروع میں ہیں انہیں تو پانی مل جاتا ہے، لیکن جو آخر میں ہیں
ان تک یا تو پانی پہنچتا ہی نہیں یا بہت کم پہنچتا ہے۔ اور یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں، یہ سماجی انصاف اور تنازعات کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا لیک ہے ہماری زمین کا۔ ناقص ڈرینیج کی وجہ سے تقریباً 30% زمین کلر اور سیم کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ یعنی ہم پانی دے کر ایک طرف فصل اگا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی زمین کی جان نکال رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلے تو دیکھ لیے، اب ان کا حل کیا ہے، نسخہ کیا ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو زراعت کے نئے گریجویٹس اور ماہرین کے لیے ایک واضح لائحہ عمل، ایک مینڈیٹ ہے۔ سوال تو بہت بڑا ہے، آخر اتنے بڑے اتنے پیچیدہ سسٹم کو کوئی ٹھیک کرے تو کیسے کرے؟ اور جواب شاید ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مستقبل صرف مزید بڑے بڑے ڈیم بنانے میں نہیں ہے۔ اصل چیلنج اور اصل موقع اس 1.6 ملین کلومیٹر کے پہلے سے موجود نیٹ ورک کے اندر ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو مہارت سے، ٹیکنالوجی سے استعمال کرنے میں ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں زراعت کے ماہرین کی اگلی نسل اپنا اصل کردار ادا کر سکتی ہے اور کریں گی۔